بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کی جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ مصنف وہی ہیں جن کی جلد 1 ہم نے کی تھی، جلد نمبر 1 امام محمد بن محمد غزالی شافعی علیہ رحمہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس کا بھی ہم اسی طرح پریفیس وغیرہ سکپ کریں گے۔ آداب طعام کا بیان۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے کائنات کی بہترین تدبیر فرمائی، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، بادلوں سے میٹھا پانی نازل فرما کر اس سے کھانا اور سبزہ اگایا، رزق و غذا کو مقدر فرمایا، غذا کے ذریعے حیوانات کے اجسام کی حفاظت فرمائی اور رزق حلال کے ذریعے نیکی اور بھلائی کے کاموں پر اعانت فرمائی، اور روشن معجزات والے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر لمحہ بار بار درود اور خوب سلام ہو۔ عقل مندوں کا مقصد حقیقی جنت میں اللہ عز و جل سے ملاقات اور اس کا دیدار ہے، اور اس سے ملاقات کے لیے علم و عمل کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، اور علم و عمل پر استقامت بدن کی سلامتی کے ساتھ ہی ممکن ہے، اور جسم کی سلامتی مختلف اوقات میں بقدر ضرورت کھانے پر موقوف ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا ان الاکل من الدین، یعنی کھانا دین سے ہے۔ اسی کی طرف اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں اشارہ فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سورہ مومنون ترجمہ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ پس جو علم و عمل اور تقوی پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو چراگاہ میں چرنے والے جانوروں کی طرح یوں ہی کھلا نہ چھوڑ دے کہ کھانے میں بالکل بے تکلف ہو جائے۔ چونکہ کھانا دین کے قیام کا ذریعہ و وسیلہ ہے تو چاہیے کہ اس پر دین کے انوار ظاہر ہوں، اور اس کے انوار وہ آداب و احکام ہیں جن پر بندے کو عمل کا پابند بنایا جاتا ہے، اور متقی و پرہیزگار ہی پابندی سے ان پر عمل کرتا ہے۔ پس جب خواہش کے وقت کھانے یا نہ کھانے کو شریعت کے ترازو میں تولا جاتا ہے تو اس کے سبب کھانے کا بوجھ کم ہو جاتا اور اجر و ثواب کی صورت بن جاتی ہے، اگرچہ اس میں نفس کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ گھر والوں کو کھلانے پر اجر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لا یجار حاتا فی اللقمات یرفعها الی فیہ و الی فی امرأتہ، یعنی بندے کو اس لقمے پر بھی اجر ملتا ہے جو وہ خود کھاتا یا اپنی زوجہ کو کھلاتا ہے۔ اس پر اجر و ثواب کا استحقاق اسی صورت میں ہوگا کہ شرعی حدود اور سنن و آداب کی رعایت کرتے ہوئے کھانا کھایا جائے۔ لہذا ہم کھانے کے متعلق دین کے احکام یعنی کھانے کے فرائض، سنتیں، آداب، صفات اور اس کا طریقہ 4 ابواب اور 1 فصل میں بیان کریں گے۔ تنہا کھانے کے آداب، دوسرا مل کر کھانے کے آداب، اور تیسرا ملاقات کے لیے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کو کھانا کھلانے کے آداب، چوتھا ضیافت و مہمان نوازی وغیرہ کے آداب۔ باب نمبر 1 تنہا کھانے کے آداب۔ تنہا کھانے والے کو 3 امور پیش نظر رکھنے چاہیے: کھانے سے پہلے کے آداب، کھاتے وقت کے آداب، اور کھانے کے بعد کے آداب۔ کھانے سے پہلے کے 7 آداب: کھانا حلال ہو، کمانے کا طریقہ بھی جائز ہو، سنت اور تقوی پرہیزگاری کے مطابق کمایا گیا ہو، نہ کہ ناجائز طریقے سے، نیز خواہش نفس کی وجہ سے بھی نہ کمایا گیا ہو، اور نہ ہی مدہانت فی الدین مقصود ہو جیسا کہ حلال و حرام کے بیان میں آئے گا۔ اللہ عز و جل نے طیب یعنی حلال کھانے کا حکم دیا اور حرام کھانے کی ممانعت کو قتل کی ممانعت پر اس لیے مقدم کیا تاکہ حرام کھانے سے بچنے کی اہمیت اور رزق حلال کی عظمت ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، سورہ نساء ترجمہ۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یہ سورہ نساء سے ہے۔ کھانے میں اصل حلت یعنی حلال ہونا ہے، اور یہ بات فرائض و اصول دین میں سے ہے۔ کھانے کا وضو محتاجی دور کرتا ہے۔ ہاتھ دھونا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوضوء قبل الطعام ینفی الفقر وبعدہ ینفی اللمم، یعنی کھانے سے پہلے وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا، اور بعد میں دھونا دیوانگی یعنی پاگل پن کو دور کرتا ہے۔
ایک روایت میں ہے ینفی الفقر قبل الطعام و بعدہ، یعنی کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا محتاجی کو دور کرتا ہے۔ چونکہ کام کاج کی وجہ سے عموماً ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں، لہذا کھانے سے پہلے انہیں دھو لینے میں صاف ستھرائی زیادہ ہے۔ نیز دینی امور پر مدد حاصل کرنے کی نیت سے کھانا عبادت ہے، تو مناسب ہے کہ اس سے پہلے وہ کام کیا جائے جو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے، یعنی وضو وغیرہ کر کے طہارت حاصل کرنا ہے۔ کھانا زمین پر بچھے دسترخوان پر رکھ کر کھایا جائے۔ یہ طریقہ میز پر کھانے کی بنسبت سنت سے زیادہ قریب ہے کہ جب کھانا حاضر کیا جاتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے زمین پر رکھتے کہ یہ عاجزی و انکساری کے زیادہ قریب ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ایسے دسترخوان پر کھائے جسے سفرہ کہا جاتا ہے کہ اس سے سفر کا تصور قائم ہوگا، اور سفر کے تصور سے سفر آخرت کی فکر اور اس کے لیے زاد راہ یعنی تقوی و پرہیزگاری اور اعمال صالح ذخیرہ کرنے کا ذہن بنے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوان پر کھانا کھایا، نہ ہی چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں۔ پوچھا گیا آپ حضرات کس چیز پر کھاتے تھے؟ فرمایا زمین پر بچھے دسترخوان پر۔ منقول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے 4 بدعتیں ظاہر ہوئیں۔ نمبر 1 چھنی، نمبر 2 اشنان، ایک قسم کی بوٹی جو صابن کی مثل صفائی کا کام دیتی ہے، نمبر 3 اونچے دسترخوان یعنی ٹیبل وغیرہ، اور پیٹ بھر کر کھانا۔ تنبیہ، یاد رہے دسترخوان پر کھانا کھانا اگرچہ اولا ہے مگر ٹیبل کرسی پر کھانا ناجائز یا مکروہ نہیں۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد پیدا ہوئی، تو اس سے ان کا ممنوع ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ وہ بدعت نیا کام منع ہے جو ثابت شدہ سنت کے خلاف اور شریعت کے کسی کام کو ختم کرنے والا ہو جبکہ اس کا سبب باقی ہو۔ بعض اوقات جب اسباب بدل جائیں تو نیا کام شروع کرنا واجب ہوتا ہے، اور میز پر کھانا صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ کھانا اونچا ہو جائے تاکہ کھانے میں آسانی رہے، اور اس طرح کے کاموں میں کراہیت نہیں ہوتی۔ مذکورہ اشیاء جنہیں بدعت کہا گیا ہے سب ایک سی نہیں، بلکہ اشنان کا استعمال اچھا ہے کیونکہ صفائی کے لیے دھونا مستحب ہے، اور اشنان سے صفائی زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ اس وقت اشنان استعمال نہ کیا جاتا تھا تو اس کی درجہ ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس زمانے میں اس کی عادت نہ تھی یا میسر نہ تھا، یا وہ ایسے کاموں میں مشغول تھے جو صفائی میں مبالغے سے زیادہ اہم تھے، اسی لیے وہ حضرات ہاتھ تلووں سے صاف کر لیا کرتے تھے، اور ان کا ایسا کرنا دھونے کے مستحب ہونے کو مانے نہیں۔ آٹا چھان کر پکانے سے کھانے کو اچھا کرنا مقصود ہے، اور یہ مباح ہے جب تک زیادہ عیش و عشرت کی طرف نہ جایا جائے۔ ٹیبل پر کھانا بھی مباح ہے جبکہ غرور و تکبر سے نہ ہو، اور پیٹ بھر کر کھانا یہ ان میں سب سے سخت ہے کیونکہ یہ خواہشات میں ہیجان اور دعا کے اسباب پیدا کرتا ہے، پس غور و فکر کرنے والا ان میں فرق کو جان لے گا۔ کھانا کھاتے وقت بیٹھنے کا سنت طریقہ، دسترخوان پر شروع سے آخر تک اچھے انداز پر بیٹھنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی گھٹنوں کے بل بیٹھتے، کبھی پاؤں کے بل، کبھی دایاں گھٹنا کھڑا کر کے بائیں پر بیٹھتے، اور فرماتے لا آکلو متکئا انما انا عبد آکلو کما یاکل العبد واشرب کما یشرب العبد، یعنی میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، میں بندہ ہوں، اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح بندہ کھاتا ہے، اور اسی طرح پیتا ہوں جس طرح بندہ پیتا ہے۔ لیٹ کر اور ٹیک لگا کر کھانا پینا مکروہ ہے اور معدے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، البتہ چند دانے کھانے میں حرج نہیں۔ منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے چت لیٹے ڈھال پر رکھ کر کیک کھایا، اور ایک قول ہے کہ پیٹ کے بل لیٹ کر کھایا، اور اہل عرب ایسا کرتے تھے۔ کھانا کھانے کی نیت، کھانا عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھایا جائے تاکہ کھانا بھی عبادت ہو، محض لذت مقصود نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے 80 برس سے کوئی بھی چیز فقط لذت نفس کی خاطر نہیں کھائی۔ کم کھانے کی نیت بھی ہو کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت جبھی سچی ہوگی، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت میں الٹا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، نیز اس سے قوت نہیں ملتی۔ بس نیت کا تقاضا یہ ہے کہ خواہشات کو ختم کیا جائے اور کم پر قناعت کو ترجیح دی جائے۔ کھانا کتنا کھانا چاہیے؟ اللہ عز و جل کے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے ہو۔ نیت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بغیر بھوک کے کھانا شروع نہ کیا جائے، بھوک لگی ہو تبھی کھایا جائے، اور ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ روک لیا جائے کہ اس سے کبھی طبیب کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ کم کھانے کے فوائد اور بتدریج کھانے میں کمی کی کیفیت کا بیان
اسی کتاب میں کھانے کی خواہش توڑنے کے بیان میں آئے گا۔ قناعت پسندی اختیار کی جائے، یعنی جو چیز موجود ہو اسی پر قناعت کی جائے، لذیذ اور زیادہ کی خواہش نہ ہو۔ روٹی کی تعظیم اسی میں ہے کہ سالن کا انتظار نہ کیا جائے، نیز اس کی عزت و تعظیم کا ہی حکم ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو عبادت پر قوت دے وہ سب سے بہتر ہے، لہٰذا اس کی بے حرمتی مناسب نہیں، حتیٰ کہ اگر نماز کے وقت میں کھانا آ جائے اور وقت میں وسعت ہو تو پہلے کھانا کھایا جائے۔ نماز اور کھانا دونوں جمع ہو جائیں تو کیا کریں؟ سرکار مدینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا کھانا اور نماز عشاء دونوں جمع ہوں تو پہلے کھانا کھا لو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض اوقات رات کے کھانے کے دوران امام کی قرأت سنتے لیکن کھانا چھوڑ کے نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے۔ البتہ اگر نفس کو کھانے کی خواہش نہ ہو اور کھانے میں تاخیر کرنے میں حرج بھی نہ ہو تو پہلے نماز پڑھنا بہتر ہے، اور اگر کھانا حاضر ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے اور وقت میں وسعت بھی ہو اور کھانا ٹھنڈا ہو جانے کا خطرہ یا کوئی اور تشویش ہو تو پہلے کھانا کھا لیا جائے، خواہ بھوک زیادہ ہو یا کم، کیونکہ حدیث پاک عام یعنی بھوک زیادہ ہونے کی قید کے بغیر ہے۔ نیز عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کھانا تیار ہو تو توجہ اسی جانب مبذول رہتی ہے، اس لیے پہلے کھانا کھا لیا جائے تاکہ نماز میں خشوع و خضوع حاصل رہے۔ کھانا مل کر کھایا جائے، کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے پر زیادہ ہاتھ پڑیں، یعنی مل کر کھائے، اگرچہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھائے۔ مل کر کھانے کی فضیلت پر مشتمل 3 روایات۔ اجتمعوا علی طعامکم یبارک لکم فیہ، یعنی مل کر کھایا کرو کہ کھانے میں برکت ہوگی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یاکل وحدہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا نہ کھاتے تھے۔ خیر طعامی ما کثرت علیہ الایدی، یعنی بہترین کھانا وہ ہے جس پر کئی ہاتھ پڑیں، یعنی جو مل کر کھایا جائے۔ کھاتے وقت کے آداب: کھانے والا ابتدا میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھے۔ ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ کہنا اچھا ہے تاکہ کھانے کی حرص ذکر اللہ سے غافل نہ کرے۔ پہلے لقمے کے ساتھ بسم اللہ، دوسرے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن اور تیسرے لقمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ دائیں ہاتھ سے کھائے، اول و آخر نمک یا نمکین چیز کھائے۔ چھوٹے چھوٹے لقمے لے اور اچھی طرح چبا کر کھائے۔ جب تک پہلا لقمہ نگل نہ لے تب تک دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، کیونکہ کھانے میں جلد بازی حرص کی علامت ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں عیب نہ نکالتے، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ ہاتھ روک لیتے۔ اپنے سامنے سے کھائے، البتہ اگر مختلف قسم کے پھل ہوں تو ادھر ادھر ہاتھ بڑھانے میں حرج نہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مما یلیک، یعنی اپنے آگے سے کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دستے پورا انوار پھلوں پر گھومنے لگا، لیکن مختلف اطراف سے پھل کھانے لگے۔ اس کے متعلق عرض کی گئی تو ارشاد فرمایا، لیسا ہوا نوعا واحدا، یعنی یہ ایک قسم کا کھانا نہیں۔ پیالے میں کھانے کی بلند سطح اور درمیان سے نہ کھائے، کنارے علیحدہ کر کے روٹی درمیان سے نہ کھائے بلکہ کناروں سمیت کھائے۔ کھانے والے زیادہ ہوں اور روٹی کم ہو تو روٹی کے ٹکڑے کر لیے جائیں تاکہ کھانے میں آسانی رہے۔ روٹی اور پکے ہوئے گوشت کو چھری سے نہ کاٹے کہ اس سے منع کیا گیا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھاؤ۔ پیالہ یا کوئی اور چیز روٹی پر نہ رکھے، البتہ جس چیز کے ساتھ کھا رہا ہو اسے روٹی پر رکھ سکتا ہے، جیسے اچار وغیرہ، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرم الخبز فإن اللہ تعالی انزلہ من برکات السماء، یعنی روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ عز و جل نے اسے آسمانی برکات سے اتارا ہے۔ ہاتھ روٹی سے نہ پونچھے، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے، اور اگر اس کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہو تو صاف کرے اور کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے، اور جب تک انگلیاں چاٹ نہ لے کپڑے وغیرہ سے صاف نہ کرے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ کھانا گرم ہو تو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک نہ مارے کہ اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ کھانے کے قابل ہو جانے کا انتظار کرے۔ کھجوریں وغیرہ کھائے تو طاق عدد میں کھائے، مثلا 7 یا 11 یا 21 یا جتنی میسر ہوں، لیکن ہوں طاق۔ کھجوریں اور گٹھلیاں ایک ہی برتن میں نہ رکھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ میں جمع کرے، بلکہ الٹے ہاتھ میں لے کر پھینک دے۔ یہی طریقہ ہر اس چیز کا ہے جس کا بیج یا ردی حصہ بچ جائے۔ جس چیز کے کھانے کو اچھا نہ سمجھے اسے پیالے میں ہی نہ رہنے دے، بلکہ ردی حصے کے ساتھ رکھے تاکہ غلطی سے کوئی دوسرا نہ کھا لے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔